حضرات محترم، حضرت سیدنا قطب عالم بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عظیم شان ہے، وہ عظیم مرتبہ ہے کہ آپ کے خاندان ہی کے برادر تھے، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا کزین بھائی، آپ کے خاندانی رشتہ دار تھے سید جلال الدین صاحب۔ یہ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کے رشتے میں بھائی ہوتے تھے، لیکن حکومت میں ان کا بڑا اعلیٰ مقام تھا۔ حضرت قطب عالم رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ اللہ کے ولی ہے، لیکن آپ نے دنیا سے منہ موڑا ہوا ہے۔ دنیا کا حرص، دنیا کا مال، اس کے تعلق سے کبھی آپ نے اس طرف رخ ہی نہیں کیا۔ اور شان کیا ہے کہ آپ کے دروازے پر اگر کوئی سائل مانگنے والا آتا ہے تو حضرت قطب عالم کے دروازے سے بندہ سائل آنے والا خالی دامن نہیں جاتا، اور جتنے تحائف آتے، کیونکہ شیخ تھے نا، پیر تھے، تحائف، نذرانے، مصحفہ جو بھی آتا وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی آپ۔ اب آپ کا جو کزین تھے، آپ کے جو برادر تھے، خاندانی قرابت کی وجہ سے جو آپ کے رشتہ دار تھے، حکومت میں بڑے اعلیٰ مقام پر تھے، اور پھر حکومت میں ہونے کی وجہ سے ان کے پاس بڑا مال تھا، بڑا زر تھا، بڑے امیر کبیر شخص تھے۔ ان کو جب پتہ چلا کہ حضرت قطب عالم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معاملہ ہے کہ جتنا مال آتا ہے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتے ہیں، غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، تو اب وہ سوچنے لگے کہ خود بھی کوئی آمدنی کا ذرائع نہیں ہے، ذریعہ نہیں ہے، اور جتنا نذرانہ آتا ہے وہ سب کچھ غریبوں میں، مسکینوں میں، خداموں میں خیرات کر دیتے ہیں، تو حضرت کی تو بڑی تنگ دستی کے معاملات ہوں گے، حضرت کے بڑے خستہ حال ہوں گے، حضرت بڑی مفلسی والی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ یہ انہیں خیال آیا، اور سید جلال الدین صاحب کو جیسے ہی یہ خیال آیا تو یہ الگ بات ہے کہ آج کل خونی رشتہ ہونے کے باوجود بھی دل سے قدورتیں ختم نہیں ہوتی، دل سے عداوتیں ختم نہیں ہوتی، دل سے نفرتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ دور سچوں کا دور تھا، وہ دور پاک لوگوں کا دور تھا۔ اگر اپنے کسی رشتہ دار کو کمزور پاتے، اگر اپنے کسی قرابت والے کو کمزور دیکھتے، تو پھر سارے خاندان کے لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہوتا وہ سارے مالی طور پر اپنے غریب بھائی کی اپنے غریب رشتہ دار بھائی کی مدد کیا کرتے تھے، امداد کیا کرتے تھے، ان کو مدد پہنچایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم بغور سنیے گا، حضرت قطب عالم کے برادر ہیں، آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں، انہیں جب پتا چلا کہ حضرت قطب عالم ہر وقت سخاوت کر دیتے ہیں جتنا مال آتا ہے، اب انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے ایک بہت بڑا تحفہ اپنے پیر بھائی، اپنے میرے برادر بھائی حضرت قطب عالم بخاری کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرنا ہے، نذرانہ پیش کرنا ہے۔ حضرت قطب عالم کے بھائی سید جلال الدین صاحب نے اپنے خداموں کو حکم دیا، ایک بڑے صندوق کے اندر سونے کی اشرفیاں بھری گئی، سونے کی اشرفیوں کو ڈالا گیا، پورا صندوق بھر دیا گیا، پھر دوسرا صندوق لایا گیا، اس کے اندر زیورات بھرے گئے اور جواہرات بھرے گئے، اس کے بعد پھر قیمتی کپڑے اکٹھا کیے گئے، اور کئی جانوروں پر، کئی کھچروں پر اور اونٹوں پر اور گھوڑوں پر وہ سارے مال و سامان کے صندوق رکھے گئے۔ پھر آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر کے حضرت سیدنا عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ نذرانہ پیش کر دو، یہ تحفہ پیش کر دو، اور ساتھ ہی ہمارا یہ خط ان کو پہنچا دینا۔ اللہ اکبر۔ سید جلال الدین صاحب کے خادم وہ سارے نذرانے لے کر چلے۔ اتفاق سے اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ سابرمتی ندی کے کنارے پر نماز کا وضو کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سابرمتی ندی کا کنارہ بے حیائی کا اڈا بن چکا ہے، زنا کا اڈا بن چکا ہے، اور
عجیب عجیب قسم کی بے حیائی ہو رہی ہے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ وہاں پر اکثر انجام دیے جا رہے ہیں، اور آج اسی ندی کے کنارے پر لوگ جا کر بے حیائی کو عام کرتے ہیں، زنا کی بدکاریاں کرتے ہیں۔ لیکن ایک زمانہ یہ تھا کہ یہی سابرمتی ندی کے کنارے پر اللہ کے کئی ولی آتے تھے اور اسی پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اسی پانی کو استعمال کیا کرتے تھے، اسی سابرمتی ندی کے پانی کو حضرت سیدنا شمع برہان سید عثمان رحمت اللہ علیہ بھی استعمال کیا کرتے تھے، اسی پانی کو حضرت بابا لولوی رحمت اللہ علیہ بھی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ بڑے بزرگوں کی تاریخ ہے حضرات محترم، آج موقع نہیں ہے کہ اس کی تاریخ کو بیان کیا جائے، المختصر یہ کہ سابرمتی ندی کے کنارے پر حضرت سیدنا عبداللہ برہان الدین قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے۔ سید جلال الدین صاحب کے خادم ان کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے سلام عرض کیا، سلام پیش کرنے کے بعد ان کے خادم نے وہ خط پیش کر دیا اور کہا کہ سارا مال آپ کے برادر اصغر، آپ کے برادر بھائی حضرت سید جلال الدین صاحب نے آپ کو تحفے میں پیش کیا ہے، اے سیدی قطب عالم بخاری اگر آپ اسے قبول فرما لے تو آپ کے بھائی کی تقدیر کی معراج ہے۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کر خط پیش کیا۔ اب خط کا مضمون کیا تھا؟ خط کے مضمون میں سید جلال الدین صاحب لکھتے ہیں، اے میرے بھائی، اے سرکار قطب عالم بخاری، اے میرے شیخ کامل، ہمیں پتہ چلا کہ آپ ہر وقت سخاوت کرتے رہتے ہیں اور آمدنی کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ کے دن تو بڑی مصیبت سے گزر رہے ہوں گے، یہ میں نے مال کا کچھ چھوٹا سا تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، آپ اسے قبول فرما لیں، اور یہ مال بھی پرائے کا مال نہیں ہے، یہ تو آپ کے برادر کا مال ہے، تو پھر یہ مال آپ ہی کا مال ہوا، لہٰذا آپ اسے قبول فرما لیں اور آپ بھی استعمال فرمائیں، اور چاہے تو اپنے خادموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم فرما دیں۔ اللہ اکبر، حضرت قطب عالم نے جب خط کے مضمون کو پڑھا تو مسکرانے لگے، مسکرائے اور مسکرا کر خادم سے فرمایا، ہماری تو ساری دولت ہمارا پروردگار ہے، ہماری ساری دولت اور ساری پونجی میرا رب ہے، اور ہمارے دروازے پر آنے والا کبھی خالی جاتا ہی نہیں، ہمارے دروازے پر آنے والا خالی جاتا ہی نہیں، تو پھر بھلا ہمیں مال کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ پھر بھلا ہمیں مال کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ خادم ادب سے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، حضور زہے قسمت اگر آپ قبول فرما لیں، یہ ہوتے ہیں اولیاء، بڑے بڑے مال والے، مال دینے کے لیے لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، لیکن جس کا مال قبول کر لے پھر اس کی بھی تقدیر خود اپنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم، حضرت قطب عالم بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا بھائی مال کے معاملے میں ہماری نسلوں کی داڑھی کو میلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس زمانے میں یہ کہاوت مال کو لے کر کہی جاتی تھی، آپ نے اسی کہاوت کو دہرایا، کہا اس مال کے رنگ میں ہماری اولادوں کی داڑھی کو ہمارا بھائی رنگنا چاہتا ہے، لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے تو ہم پر ایک محبت کی نظر سے ہم کو یہ تحفہ پیش کیا ہے، مگر ہم مجبور و محتاج نہیں ہیں، ہم مجبور و محتاج نہیں ہیں۔ خادم سے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو؟ خادم سے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ ندی کے کنارے پر جتنے اینٹ پتھر پڑے ہیں سارے جتنے اٹھا سکتے ہو لے آؤ۔ اللہ اکبر، وہ خادم نے حضرت کے حکم کے مطابق بہت سارے اینٹ پتھر ڈھیلے کو جمع کر لیا، اور جمع کر کے جب حضرت قطب عالم کی بارگاہ میں پیش کیا، آپ نے صرف ہاتھ رکھا، سب سونا بن گیا۔
آپ نے اینٹ پتھر کے ڈھیلوں کو ہاتھ لگایا، سب سونا بن گیا۔ کہا ہماری تو یہ شان ہے، وہ رب ہر وقت اپنے بندے کی مرضی کا منتظر، رب کی رحمت رہتی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، لیکن ہم نے دنیا کو کبھی اپنے منہ نہیں لگایا، ہم نے دنیا کو کبھی اپنے منہ نہیں لگایا۔ جاؤ یہ مال واپس لے جاؤ۔ کہا حضور اگر قبول کرما لے زہ قسمت، تو فرمایا ٹھیک ہے، یہ سارا مال سابرمتی میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، وہ سارا مال اسی میں ڈال دیا گیا، اور پھر خادم تشریف لے گیا۔ حضرات محترم، یہ حضرت قطب عالم کی شان ہے، اینٹ کو ہاتھ لگا دے تو سونا بنا دے، مٹی کو ہاتھ لگا دے تو سونا بن جائے۔ اور ایک کرامت آج بھی وہاں موجود نہیں ہے، ہاتھ لگتا ہے تو سونا بنتا ہے۔ اور تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے تھے اور ٹھوکر لگ گئی تو فرمایا یہ اینٹ ہے، یہ پتھر ہے، لکڑا ہے، لوہا ہے، اور 4 یا 5 قسم کے نام آپ نے لیے، اور فرمایا نہ جانے کیا ہے۔ 4-5 الگ قسم کے نام لیے اور پھر ساتھ کہا نہ جانے کیا ہے۔ اب زبان پاک سے اتنا نکلا، آج بھی بڑے بڑے دانشور حیران ہے۔ ایک طرف سے دیکھتے تو لکڑا بھی نظر آتا ہے، ایک طرف سے دیکھتے تو پتھر بھی نظر آتا ہے، ایک طرف سے دیکھتے ہیں تو لوہا بھی نظر آتا ہے، اور پھر دیکھتے ہیں تو نہ جانے کیا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات محترم، یہ ولیوں کی انوکھی شان ہوتی ہے، اللہ خود اپنے بندوں کو یہ مرتبے عطا فرماتا ہے، اللہ خود اپنے بندوں کو یہ مرتبے عطا فرماتا ہے۔ آپ کے خادم تھے، ہر کسی کی الگ الگ ڈیوٹی ہوتی، کسی کا کام یہ ہوتا کہ حضرت کو نماز کے لیے جائے نماز پیش کرنا، کسی کی خدمت یہ ہوتی کہ کھانا اور دسترخوان بچھا کر حضرت کو کھانا پیش کرنا، کسی کی خدمت یہ ہوتی کہ حضرت کے غسل کے لیے پانی کو تیار کرنا، کسی کی خدمت یہ ہوتی کہ حضرت کو 5 وقت نماز کا وضو کروانا، کسی کی خدمت یہ ہوتی کہ حضرت جب سفر پر جائیں تو سفر میں حضرت کے ساتھ کر چلنا اور حضرت کی ضرورتوں کا انتظام کرنا۔ ہر قسم کے الگ الگ خادم ہوتے اور سب الگ الگ خدمت پر مامور ہوتے۔ آپ کا ایک خادم تھا اور اس کی خدمت کا کام یہ تھا، خدمت میں اس کے حصے میں کام یہ آیا تھا کہ حضرت قطب عالم رحمت اللہ علیہ کو جب نہانے کی حاجت ہو، جب غسل کی حاجت ہو تو پانی کا اہتمام کر کے حضرت کو غسل کے لیے پانی پیش کرنا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری اس کے اوپر لگائی گئی تھی، یہ اس کی خدمت میں یہ کام اس کے حصے میں آیا ہوا تھا۔ حضرات محترم بغور سنیے گا، اب وہ جو خادم تھا حضرت کے کپڑے بھی دھلا کرتا تھا، حضرت کے لیے غسل کے پانی کا اہتمام بھی کیا کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ جب حضرت کو غسل کا پانی پیش کرنے لگا اور حضرت کی تہبند، حضرت کی لنگی شریف کو جب دھونے لگا تو دھوتے دھوتے دل میں خیال یہ آیا کہ کسی کا کام ہے لوگوں کی اصلاح کرنا، کسی کا کام ہے سفر میں چلنا، کسی کا کام ہے مسجد کی خدمت انجام دینا، کسی کا کیا کام ہے، کسی کا کیا کام ہے، اور مجھے یہ معمولی سی خدمت پر لگا دیا ہے کہ میں حضرت کے کپڑے دھوتا رہوں اور حضرت کے غسل کے پانی کا اہتمام کرتا رہوں۔ یہ تو کتنی معمولی سی خدمت ہے، اور لوگ بڑی بڑی خدمتوں پر مامور ہے، بڑے بڑے کام پر مامور ہے۔ دل ہی دل میں وہ یہ سوچ رہا تھا، اور حضرت کی لنگی کو دھو کر غسل کا پانی پیش کیا۔ حضرت نے جب نظر ڈالی، حضرت نے جب خادم پر نظر ڈالی تو فرمایا کیوں میاں، کیوں میاں، کیا سوچتے رہتے ہو کہ آپ کو ہم نے معمولی کام سونپا ہے؟ یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانے گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ ہم اور آپ جب دیکھتے ہیں تو آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں، مگر اللہ کا ولی آنکھ بند کرتا ہے اور ساری کائنات کا نظارہ کر لیا کرتا ہے۔ فرمایا کیوں میاں، کیا سوچتے رہتے ہو، ہم نے آپ کو معمولی خدمت پر لگایا ہے، معمولی خدمت پر لگایا ہے۔ تو پھر وہ جو تہبند آپ نے دھلی ہے نا، اب خود فرماتے ہیں وہ جو تہبند آپ نے دھلی ہے اس کا ایک قطرہ پانی پی لو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، کپڑا لگتا ہے بدن کو،
بدن پر کپڑا لگ جائے تو کپڑے کی شان کیا ہوتی ہے. دیکھو اللہ کے ولی کے بدن پر جو کپڑا لگ جاتا ہے اس کپڑے کی شان کیا ہوتی ہے. فرمایا یہ جو تہبند تم نے دھلی ہے، یہ تہبند سے جو پانی کا قطرے ٹپک رہے ہیں، ایک قطرہ پی لو. جیسے ہی اس نے ایک قطرہ پیا، جیسے ہی ایک قطرہ پیا، باطن روشن ہو گیا، باطن روشن ہو گیا. اور حال کیا ہے، اب زبان سے اگر کوئی جملہ نکلتا ہے اللہ وہ قبول فرما لیتا ہے. اللہ اکبر. اتنے بڑے مقام ولایت پر پہنچا دیا.